السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، 10ویں جماعت کا تیسرا سبق بھولا، جس کے مصنف راجن سنگھ بیدی ہیں، اس کی مشقی سرگرمیاں ہم حل کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آپ کو سوالات دیے گئے ہیں، اس کے جوابات آپ کو لکھنے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، بابا کو گھر پر کسی کی آمد کا پتہ چل جانے کی وجہ لکھیے۔ تو آپ لکھیں گے کہ بابا کو گھر پر کسی کی آمد کا پتہ اس طرح چلا کہ مایا مکھن جمع کر رہی تھی اور اس کی کھٹاس کو دور کرنے کے لیے کنویں کے پانی سے اس کو دھو رہی تھی۔ تو یہ جواب آپ لکھیں گے۔ مکھن جمع کرنے کی وجہ سے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ کوئی آنے والا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال پوچھا گیا، مایا کے مکھن جمع کرنے کا طریقہ بیان کیجیے۔ تو مایا چھاچھ سے کھٹاس کو دور کرنے کے لیے اس کو کنویں کے پانی سے دھوتی تھی اور مکھن نکال کر اس کو پتھر کے کوزے میں جمع کرتی تھی۔ اس کے بعد سبق میں مذکور رشتوں اور رشتہ داروں کے نام لکھیے۔ تو آپ پہلے رشتوں کے نام لکھیں گے، دادا، اس کے بعد پوتا، بہو، بھائی اور بہن۔ تو اب اس کے اعتبار سے آپ بتائیں گے کہ دادا کو آپ لکھیں گے بابا جی، ماں کا ذکر کریں گے، ماں کے لیے آپ لکھیں گے مایا، پوتا یہ بھولا، اسی طرح سے بھائی کے لیے آپ لکھیں گے کہ بھولا کا ماموں، اور بھولا کی بہن ننھی۔ اس طرح سے ننھی یا منی جو نام آپ کے سبق میں دیا گیا وہ آپ کو لکھنا ہے۔ تو اس طرح سے آپ یہ رشتے اور رشتہ داروں کے نام لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ کو سرگرمی دی گئی، چوتھی سرگرمی، مایا کے بھائی کے گھر آنے کی وجہ بیان کیجیے۔ تو مایا کا بھائی راکھی اپنی بیوہ بہن سے راکھی بندھوانے کے لیے اس کے گھر آیا کرتا تھا، تو یہ آپ وجہ لکھیں گے۔ اس کے بعد راکھی بندھن پر بھائی کے ذریعے بہن سے کیے جانے والے وعدے کو قلم بند کیجیے۔ تو راکھی بندھن پر بھائی اپنی بہن سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے گا اس بہن کی حفاظت کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر ہوگی، یہ آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد سماج مایا کو اچھے کپڑے پہننے اور ہنسنے مسکرانے سے روکتا تھا، سبب تحریر کیجیے۔ تو آپ لکھیں گے کہ مایا ایک بیوہ عورت تھی، اسی لیے سماج اس کو، یعنی ہندو سماج میں بیوہ عورت کو اچھے کپڑے پہننے اور ہنسنے مسکرانے سے روکا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مایا کو سماج اچھے کپڑے پہننے اور ہنسنے مسکرانے سے روکتا تھا۔ اس کے بعد آپ کو سوال پوچھا گیا، بھولا کی سمجھ میں نہ آنے والی بات بیان کیجیے۔ بھولا کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ ایک ہی شخص ایک ہی وقت میں کسی کا بھائی اور کسی کا ماموں کس طرح ہو سکتا ہے، اس طرح سے آپ کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد بھولا کبھی بابا کا بھولا ہوتا، کبھی مایا کا، اس جملے کی وضاحت کیجیے۔ تو اب آپ اس میں آپ اس کی وضاحت آپ کو کرنا ہے، تو آپ لکھیں گے کہ بھولا یہ جب کہانی دادا سنا رہے ہوتے تھے تو وہ بابا کا بھولا بن جایا کرتا تھا، اور جب دادا اس کی توقع کے خلاف یا تمنا یا خواہش کے خلاف کام کرتے تو پھر وہ ماتا جی کا بھولا بن جایا کرتا تھا، اس طرح آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد بابا کے بھولا کو رات میں کہانی نہ سنانے کا سبب لکھیے۔ تو بابا صبح میں 6 میل تک اپنے کاندھے پر ہل رکھ کر پیدل گئے تھے اور پھر وہاں سے واپس ہوئے تھے، اس وجہ سے وہ بہت زیادہ تھک گئے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بابا کو رات میں کہانی نہیں سنا سکے۔ اس کے بعد سبق کے پیغام کو مختصراً اپنے لفظوں میں لکھیے۔ اب یہاں آپ کو بتانا ہے کہ اس سبق میں بچے کی معصومیت، دادا کی ذمہ داری، ایک اچھی بہو کا برتاؤ، بھائی کا اپنی بہن کے ساتھ حسن سلوک، ان تمام باتوں کو ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح بچوں سے گھر کی رونق ہوتی ہے، اور پیار محبت سے، جس گھر میں پیار محبت کا راج ہوتا ہے
وہ گھر ایک ہنستا مسکراتا گھر ہوتا ہے۔ اسی طرح اس سبق میں بیوہ عورت کی پریشانیوں کو بھی ذکر کیا گیا ہے، بھائی بہن کی محبت اور پیار کو بھی اس میں بیان کیا گیا ہے، اور ایک ماں کا اپنے بچے سے بے لوث محبت کرنا، اس کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ اس طرح سے یہ ایک پیار محبت سے بھرپور کہانی ہے جس میں ایک گھر کے منظر کو بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح آپ اس میں لکھیں گے مختصر انداز میں۔ اب آپ کو یہاں دیا گیا ہے شب کی خاکہ ہے، رشتہ دار کی آمد پر آپ کی توقعات، یعنی کوئی جب رشتہ دار آتا ہے تو آپ کو کیا توقع ہوتی ہے، آپ کیا چاہتے ہیں رشتہ دار سے، تو یہ آپ کو لکھنا ہے۔ تو اب آپ اس میں آپ کیا کیا امید لگاتے ہیں اس سے، تو آپ کیا کہیں گے، جیسے مثال کے طور پر آپ یہاں لکھیں گے کہ مٹھائی، تحفے، کپڑے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لکھیں گے کہ کھانے کی چیزیں، ایسی 3 4 5 چیزیں جو آپ توقع رکھتے ہیں رشتہ دار کی آمد پر۔ جب کوئی رشتہ دار گھر آتا ہے تو وہ کپڑے آپ کے لیے لائے گا، یا تحفے تحائف لائے گا، مٹھائی لائے گا، اس کے ساتھ کھلونے لائے گا، یہ سب آپ کو یہاں لکھنا ہے۔ یہ آپ کے تعلق سے ہی سوال ہے، اس میں آپ اپنی مرضی سے 4 چیزیں لکھ سکتے ہیں جو بھی آپ توقع رکھتے ہیں رشتہ دار سے۔ اس کے بعد آپ کو پوچھا گیا ماموں کی آمد پر بھولا جو توقعات لگائے ہوئے تھا انہیں لکھیے۔ اب بھولا کیا توقع لگائے ہوئے تھا، بھولا یہ توقع لگایا ہوا تھا کہ ماموں آئیں گے تو اگن بوٹ لائیں گے، اور مکئی کے بھٹے، اور ساتھ ہی مٹھائی بھی لائیں گے۔ یہ سب توقعات بھولا نے اپنے ماموں کی آمد پر رکھا ہوا تھا۔ بھولا واقعی بھولا تھا، اس جملے کی وضاحت کیجیے۔ تو اب آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس میں بتانا ہے کہ بھولا واقعی بھولا تھا، تو آپ لکھیں گے کہ بھولے کا کردار جو اس میں بیان کیا گیا اس افسانے میں، تو واقعی وہ بھولا تھا۔ وہ جس طرح اس کے ماموں کے بارے میں اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ وہ میرے بھائی ہیں، کیونکہ وہ اس کی والدہ کے بھائی تھے، اور وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایک ہی شخص ایک وقت میں ماموں بھی ہو سکتا ہے اور بھائی بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے جب دادا نے کہانی سناتے ہوئے اس سے رات میں دوپہر میں یہ کہا کہ اگر مسافر دوپہر میں کہانی سنانے سے مسافر راستہ بھول جاتے ہیں، تو وہ اس بات کو حقیقت سمجھ بیٹھا اور رات کو اپنے ماموں کو تلاش کرنے کے لیے نکل گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھولا واقعی بھولا تھا۔ اپنے اسکول سے اپنے علاقے کے پولیس اسٹیشن کا فاصلہ لکھیے۔ اب آپ یہ اسکول میں پڑھتے ہیں، اس کے اطراف میں جو پولیس اسٹیشن ہے اس کا فاصلہ آپ کو لکھنا ہے۔ تو ایک انداز سے آپ لکھیں گے، جیسے مثال طور پر ہمارے یہاں سے اپنی اسکول سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پولیس اسٹیشن کا جو فاصلہ ہے، تو آپ 100 قدم 200 قدم جتنا بھی آپ محسوس کرتے ہیں اتنا آپ لکھ سکتے ہیں۔ سبق سے کم 8 محاورے تلاش کر کے لکھیے اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ اب آپ کو محاورے تلاش کرنا ہے اور ان کو جملوں میں استعمال بھی کرنا ہے، 2 کام ہے۔ تو اس کی آسان ترکیب یہ ہے کہ آپ پہلے یہاں پر دیکھ لیں الفاظ مانی، اور اس میں دیکھیں کہ کوئی ایسے محاورے تو آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں، تو 2 4 محاورے آپ کو یہیں سے مل جائیں گے، جیسے تصدیق کرنا، دیا سلائی دکھانا، کلیجہ شق ہونا، سہاگ لٹنا۔ تو 3 4 آپ کو محاورے یہیں نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ جیسے تصدیق کرنا، تو اب آپ اس کو محاورے میں استعمال کر سکتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوراً تصدیق کی اور آپ پر ایمان لے آئے۔ اسی طرح سے دیا سلائی دکھانا کہ رات ہوتے ہی چراغوں کو دیا سلائی دکھائی جاتی ہے۔ کلیجہ شق ہونا، آپ لکھ سکتے ہیں کہ اپنے بیٹے کی موت کی خبر سن کر ماں کا کلیجہ شق ہو گیا۔ سہاگ لٹنا، تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ نوجوانی کی عمر ہی میں خالدہ کا سہاگ لٹ گیا، ایسے یعنی مختلف جملے آپ بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو یہاں 4 محاورے مل گئے، اس کے بعد آپ کو اور تلاش کرنا ہے، جیسے یہاں پر سجھائی دینا، تو سجھائی دینا یعنی کسی بات کو سمجھنا، تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ مصیبت کے وقت کوئی چیز سجھائی نہیں دیتی، تو اس طرح آپ نے سجھائی دینے کا استعمال کیا۔ اور پھر آپ اسی طرح اور
بھی محاورہ آپ کو تلاش کرنا ہے اسی میں سے. جیسے ہاتھ پسارنا یعنی ہاتھ پھیلانا، تو بھیک مانگنے کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پسارنا اچھی بات نہیں ہے. جیسے یہاں ٹھوکریں کھانا، تو ٹھوکریں کھانا یعنی ادھر ادھر بھٹکنا. کچھ لوگ یوں ہی ادھر ادھر ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، اس طرح آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر نیند آنا یعنی سو جانا، دن بھر کے کاموں سے فارغ ہو کر مایا گہری نیند سو گئی، اس طرح آپ ایک جملہ بنا سکتے ہیں. اسی طرح سے آنکھیں ملنا یعنی نیند سے اٹھنے کے بعد سب لوگ اپنی آنکھیں ملتے ہیں. تو ایسے کئی محاورے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے آپ تلاش کر کے ان کو لکھ سکتے ہیں. نام روشن کرنا یعنی اس میں نام روشن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خوب نیک نامی یعنی اپنے خاندان کے نام کو یا ملک کے نام کو آگے بڑھانا، ترقی دینا. جیسے مثال کے طور پر آپ لکھ سکتے ہیں کہ زید نے 12ویں جماعت میں اول آ کر اپنے خاندان کا نام روشن کیا، اس طرح سے. تو اس طرح کئی محاورے آپ کو مل سکیں گے، اس میں سے آپ کو دیکھنا ہے اور اس کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. اس کے بعد آپ کو جملے کی درج ذیل اقسام سبق سے تلاش کر کے لکھیے. تین طرح کے جملے آپ کو تلاش کر کے لکھنا ہے: بیانیہ، استفہامیہ اور فجائیہ. 3 طرح کے جملے آپ کو لکھنا ہے. تو یہ آسان چیز ہے. فجائیہ اور استفہامیہ تو آپ کو آسانی سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں. دیکھیے جیسے جہاں پر بھی آپ کو سوالیہ نشان نظر آئے تو آپ کہیں گے کہ یہ استفہامیہ جملہ ہے، اور وہ آپ نوٹ کر لیں. تو پورے سبق میں آپ دیکھیں کہ کہاں پر سوالیہ جملے استعمال کیے گئے، اور اس کو پھر آپ یہاں نوٹ کر لیں. جیسے مثال کے دیکھیں یہاں پر یہ ہے کہ ماموں جی ابھی تک کیوں نہیں آئے، یہ سوالیہ نشان یہاں لگا ہوا ہے، تو یہ استفہامیہ جملہ ہو جائے گا. اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے وہاں پہ سوال کیا گیا تھا بھولا سے کہ ہاں بھولے تم ننھی کے کیا ہوتے ہو، یہ بھی سوال ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی، بھولے نے جواب دیا. تو یہ سب اس کی مثالیں ہیں، سوالیہ نشان کی مثالیں ہیں. ایسے جہاں بھی آپ کو سوالیہ نشان نظر آئے تو آپ اس کو نوٹ کر لیں. یہ استفہامیہ جملے کی مثال ہے. اور اسی طرح سے فجائیہ جملے کی جو علامت ہوتی ہے، جس میں ایک لکیر اور اس کے کھڑی لکیر اور اس کے نیچے نقطہ ہوتا ہے، تو وہ فجائیہ جملے کی علامت آپ جہاں دیکھیں پورے سبق میں تو آپ اس جملے کو نوٹ کر لیں، اس لیے کہ وہ فجائیہ جملہ ہے. اور اس کے علاوہ جو سادہ جملے ہوتے ہیں، جیسے میں نے مایا کو پتھر کے خزن میں مکھن رکھتے دیکھا، یہ ایک سادہ جملہ ہے. یہ ہو گیا مفرد جملہ ہو گیا. اسی طرح سے مایا کھلکھلا کر ہنسنے لگی، یعنی یہ سادہ جملہ ہے. تو یہ سادہ جملہ جو بھی رہیں گے آپ اس کو بیانیہ جملے میں نوٹ کر لیں گے. تو اس طرح سے آپ استفہامیہ، سوالیہ اور بیانیہ جملے لکھیں گے. اس کے بعد جیسے میں نے معمول سے آدھا گھنٹہ پہلے کھانا کھایا ہے، یہ سب سادہ جملے ہیں. اس کے بعد آپ کو سبق سے مفرد، مرکب، مخلوط جملوں کی 2 مثالیں لکھیے. اب آپ کو کیا کرنا ہے، مفرد جملوں کی 2 مثالیں، مرکب جملوں کی 2 مثالیں اور مخلوط جملوں کی 2 مثالیں. تو مفرد جملے وہی ہوتے ہیں جو ایک دم سادہ ہوتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے بیانیہ جملے دیکھے، تو یہ بیانیہ جملے ہی اصل میں یہ بھی مفرد جملے ہی کی دونوں ایک ہی ہیں. وہ جیسے آپ لکھیں گے ماں کے لیے یہ الفاظ بے معنی تھے. جیسے یہاں ہے میں نے گھوم کر دیکھا مایا بے ہوش ہو گئی تھی. تو یہ میں نے گھوم کر دیکھا مایا بے ہوش ہو گئی تھی، یہ تو مرکب جملے میں آ جائے گا. اب جیسے دیکھو، آج میں نے میلے کے ایک بازیگر کو اپنے گھر کے اندر گھومتے ہوئے دیکھا تھا مگر میں نے پرواہ نہیں کی تھی. تو یہ مرکب جملہ ہے، مگر سے 2 جملوں کو جوڑا گیا ہے. اب جیسے مایا ماں تھی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مفرد جملہ ہے.
اب یہ اس کا کلیجہ جس طرح شق ہوا، یہ کوئی اسی سے پوچھے، یہ مخلوط جملہ ہے، اس میں جس طرح شک ہوا یہ اسی طرح سے اسی سے پوچھے، تو جس طرح اور اسی سے، یہ یعنی یہ ایک مرکب مخلوط جملے میں یہ سب ہوتا ہے۔ اب جیسے تھوڑی دیر کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے بتی کو دیوار پر نہ دیکھا، یہ بھی مخلوط جملہ ہے۔ جب آنکھ کھلی تو میں نے بتی کو دیوار پر نہ دیکھا، یہ مخلوط جملہ ہے۔ اب جیسے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس دفعہ میلے پر جو لوگ آئے تھے ان میں ایسے بھی تھے جو کہ بچوں کو اغوا کر کے لے جاتے تھے، یہ مخلوط جملہ ہے۔ تو اس طرح سے آپ کو مخلوط اور مرکب اور مفرد جملے کی مثالیں دینا ہے۔ دو دیوں کو دیا سلائی دکھائی گئی، یہ بھی مفرد جملہ ہے، سادہ جملہ ہے بالکل۔ تو بیانیہ اور مفرد ایک ہی ہے، آپ یہ سبق سے آسانی سے تلاش کر سکتے ہیں۔ اب سبق سے اس میں جمع تلاش کر کے لکھیے، جیسے اس میں جمع کے لیے سماج آیا ہے، سماج، تو سماج یہ واحد ہے لیکن اس میں جمع ہے کیونکہ اس میں کئی افراد شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اس میں لوگ بھی آیا ہے، لوگ، تو لوگ میں تمام لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اس طرح سے آپ کو یہ لکھنا ہے اس میں جمع۔ اب اس کی کوئی استحسانی وضاحت کرنا ہے، یعنی میں نے دعائیں کی، منتیں مانی کہ بھولا مل جائے، اس کے بغیر ہم کچھ نہ تھے، پہلا یہ دیا انہوں نے۔ تو اب یہاں دیکھو، میں نے دعائیں کی، یہاں بیچ سے ہے وہ، میں نے دعائیں کی، منتیں مانی کہ بھولا مل جائے، وہی ہمارے اندھیرے گھر کا اجالا تھا، اسی کے دم سے میں اور مایا جیتے تھے، اسی کی آس سے ہم مڑے پھرتے تھے، وہی ہماری آنکھوں کی بینائی، وہ ہماری جسم کی توانائی تھا، اس کے بغیر ہم کچھ نہ تھے۔ اس کی آپ کو استحسانی وضاحت کرنا ہے۔ استحسانی وضاحت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایسی تشریح کرو کہ اس سے میں جو خوبیاں ہیں وہ واضح ہو جائیں۔ تو آپ اس میں لکھیں گے کہ اس میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ راجندر سنگھ بیدی نے ایک دادا کا اپنے پوتے کے تئیں، اپنے پوتے کے متعلق محبت کو، اور ایک بڑے ذمہ دار، گھر کے ذمہ دار کا اپنے ماتحتوں کے بارے میں اس کی محبت کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر جب بھولا گم ہو جاتا ہے تو بابا جی جو ہے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، منتیں مانتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ گھر کے جو بڑے اور ذمہ دار ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے کتنے فکر مند ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے اندھیرے گھر کا اجالا تھا، اس کے بارے میں آپ لکھیں گے کہ ان کے نزدیک چھوٹے بچے ہی وہ ان کا سہارا ہوتے ہیں، اور وہ اندھیرے گھر کا اجالا ہوتے ہیں، اور اسی کے لیے، اسی کی خاطر وہ زندہ بھی رہتے ہیں اور خوش رہتے ہیں، اور اسی کو دیکھ کر وہ دوسروں کے سامنے فخر بھی کرتے ہیں، اور گویا وہی آنکھوں کی بینائی اور جسم کی توانائی ہوتے ہیں بچے، اس کے بغیر گھر نہیں ہوتا، اور گویا دادا یا ماں یا والد، یہ سب ان کے بغیر، بچوں کے بغیر ادھورے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ اس کی وضاحت کریں گے۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور وضاحت کرنا ہے کہ بابا جی نے آج دوپہر کے وقت مجھے کہانی سنائی تھی اور کہا تھا کہ دن کے وقت ڈیش تو تم ذمہ دار ہوگے۔ اب یہ والا، بابا جی نے آج دوپہر کے وقت مجھے کہانی سنائی تھی، یہ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ماموں اس کو لے کے آتا ہے رات میں، تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ، بابا جی نے آج دوپہر کے وقت مجھے کہانی سنائی تھی اور کہا تھا کہ دن کے وقت کہانی سنانے سے مسافر راستہ بھول جاتے ہیں، تم دیر تک نہ آئے تو میں نے یہی جانا کہ تم راستہ بھول گئے ہوگے، اور بابا نے کہا تھا کہ اگر کوئی مسافر راستہ بھول گیا تو تم ذمہ دار ہوگے۔ آپ اس کی استحسانی وضاحت اس طرح کریں گے کہ اس میں نفسیاتی کیفیت کو بڑی خوبصورتی سے راجندر سنگھ بیدی نے سمویا ہے کہ ایک بچے کو جب ذمہ دار بنایا جاتا ہے تو وہ کس طرح فکر مند ہو جاتا ہے، اور بچے اپنے بڑوں کی باتوں کو کس طرح سنجیدگی کے ساتھ لیتے ہیں، اور جب کوئی بات بڑوں کے کہنے کے مطابق نہیں ہوتی تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم ذمہ دار ہیں۔ اس طرح سے اس میں ایک چھوٹے بچے کی نفسیات کو بخوبی نبھایا گیا ہے۔ تو اس طرح آپ کو اس کی وضاحت کرنی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔